شیئرنگ از کیئرنگ کے سلسلے میں جو سی او ٹاکس کا ایک پروگرام شروع کیا گیا تھا، آج اس کا یہ لاسٹ ایپیسوڈ ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ جو کام میں نے شروع کیا آج اس کو اختتام پہ لے کے آ رہا ہوں، اور اپنے 30 سال کا جو تجربہ ہے اس کو میں نے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کیا۔ بہت سارے ساتھیوں کو اس سے فائدہ بھی ہوا جو نئے اسکولنگ میں آنا چاہ رہے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے مجھے تھوڑی سی ہدایت بھی دی بھی، آپ اگر اس طرح کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ آج کا جو یہ لاسٹ ٹاپک ہے، یہ اسیسمنٹ سسٹم یا ایگزامینیشن سسٹم جو کہ سٹی ماڈل اسکول میں ہم پچھلے 30 سال سے چلا رہے ہیں، اس کے اوپر ہوگا۔ اسیسمنٹ سسٹم یا ایگزامینیشن سسٹم کے اوپر جانے سے پہلے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کلاس 9 اور 10 کی، کہ ہمارے ہاں بھی وہی روایتی طریقہ جو ہے کلاس 9 اور 10 میں پڑھایا جاتا ہے، جس طرح تمام اسکول میں فوٹو کاپی بچے تیار کرتے ہیں، جو ان کو ہم یاد کروا دیتے ہیں وہ پیپر میں لکھ دیتے ہیں۔ جس کی میمورائزیشن یا رٹا اچھا ہوتا ہے وہ اچھے نمبر لے لیتا ہے، جو رٹنے میں تھوڑا سا ذرا کمزور ہوتا ہے وہ تھوڑے نمبر لے لیتا ہے۔ تو انفارچونیٹلی ہمارے ملک کا سسٹم اس طرح کا ہے کہ کلاس اسیسمنٹ جب ہائر ہوتی ہے تو اس میں رٹا سسٹم آ جاتا ہے، اور جتنا اچھا رٹا لگوائیں گے، جتنی دیر رٹا لگوائیں گے اتنی دیر چلے گا۔ لیکن ایک بات جو ہے وہ ہم ضرور کرتے ہیں سٹی ماڈل ہائی اسکول میں، ہم بچوں کو کبھی بھی 5 گھنٹے سے زیادہ نہیں پڑھاتے۔ ہم کبھی بھی کلاس 9 10 میں اوور ٹائم نہیں لگواتے۔ ہم کبھی بھی ان کو ایکسٹرا کے طور پہ اسکول بند ہیں اور سمر کیمپ پہ نام پہ آ جائیں، یہ ہم بالکل نہیں کرتے۔ نارمل جو گورنمنٹ کے آورز ہوتے ہیں، جو گورنمنٹ اسکول چھٹیوں کی کرتی ہے بند اور اسکول کھولتی ہے، اس کے مطابق ہم چلتے ہیں، اور الحمدللہ تمام بچے جو ہیں وہ سکسیسفلی پاس ہوتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اپنے ایگزامینیشن سسٹم کی طرف۔ سٹی ماڈل ہائی اسکول میں 2 قسم کے جو ہیں ایگزامز، پلے نرسری پریپ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 سیمسٹر بیس ہمارا سسٹم ہے۔ پچھلے 30 سال سے ہمارے 2 سیمسٹر ہوتے ہیں۔ پہلا سیمسٹر ہم ستمبر میں ختم کرتے ہیں، سیشن ہمارا مارچ سے شروع ہوتا ہے، اور مارچ سے لے کے گرمیوں کی چھٹیاں ہونے تک جتنا سلیبس فرسٹ سیمسٹر کا ہوتا ہے تقریباً 90-95% کور ہو چکا ہوتا ہے، اور اس کے جو پیپرز ہیں فرسٹ ٹرم کے فائنلز وہ ہم ستمبر میں گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد 1-2 ہفتہ ریویژن کروانے کے بعد پیپر شروع کرتے ہیں۔ ٹوٹل ہر قسم کی اسیسمنٹ جو ہم کلاس میں کرتے ہیں، اس سے پہلے بھی میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا لرننگ کے حوالے سے، کہ سب سے پہلے جب ہم ایک لیسن پڑھاتے ہیں تو اس بچے کا کلاس ٹیسٹ اس سبق کا لیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ ہمارا جو 2 ٹرمز کے اوپر سسٹم ہے، ان کے درمیان میں ایک مڈ ٹرم ٹیسٹ لیا جاتا ہے۔ اگر مارچ سے لے کے ستمبر تک ہمارا ایک سیشن ہے تو مئی کے سٹارٹ میں یا اپریل کے اینڈ میں ہمارا ایک مڈ ٹرم ٹیسٹ لیا جائے گا، جو کہ تمام سبجیکٹس کا ہوگا، اور اس کے 25 مارکس ہوں گے ایچ سبجیکٹ کے۔ یہ پیپر جو ہے یہ بچے کلاس میں بیٹھ کے دیتے ہیں۔ اس کا جو کوسچن پیپر ہے، مثال کے طور پہ اگر سائنس کا یا اردو کا پیپر ہے تو ٹیچر ایک وائٹ بورڈ کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں۔ ایک حصے پہ ایک پیپر بنایا جاتا ہے، دوسرے حصے پہ دوسرا پیپر بنایا جاتا ہے۔ ایک ہی کلاس کے 2 پیپر، مثال کے طور پہ اگر اردو کا پیپر ہے، ان کو ایسے لکھنے کے لیے دے دیا جائے گا اور ان کو سٹوری لکھنے کے لیے۔ ان کے جو سینٹنس لکھنے والے اور ہوں گے، ورڈز ان کے اور ہوں گے، ان کے کوسچنز 2 اور ہوں گے، ان کے کوسچنز 2 کسی اور لیسن سے ہوں گے۔ تو اس طرح وائٹ بورڈ کے ہم 2 ٹکڑے کر کے اور 2 پیپرز جو ہیں وہ بنا دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں بچے 2 رو میں سٹنگ کرتے ہیں،
دو بچے ساتھ ساتھ بیٹھتے ہیں، 2 2 2۔ تو جو لیفٹ والا بچہ ہے وہ بورڈ کا لیفٹ والا پیپر کرتا ہے، جو رائٹ والا بچہ ہے وہ بورڈ کا رائٹ والا پیپر جو ہے وہ اٹیمپٹ کرتا ہے۔ تو اس طرح یہ جو مڈ ٹرم ٹیسٹ ہے یہ ہم اینڈ اپریل یا سٹارٹ مئی میں لے لیتے ہیں، اور اس کی جو مارکس ہیں وہ پراپر پیپر چیک ہوتے ہیں اور ان کی رپورٹ کارڈ بنتا ہے، اور جب پی ٹی ایم میں بچوں کو یہ رزلٹ ان کے پیرنٹس کو دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہمارا سیشن چلتا رہتا ہے۔ جب سپتمبر آتا ہے تو فرسٹ ٹرم کے ایگزامز ہوتے ہیں، اور فرسٹ ٹرم کے ایگزامز کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس کیپیسٹی جو ہے وہ اسکول میں آلموسٹ 1000 اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، تو ہماری جو ڈیٹ شیٹ بنتی ہے ایک پیپر ایک چھٹی، یہ لازمی ہے۔ پلے نرسری پریپ 1 2 3 ان کا پیپر ہوگا، اور 4 5 6 7 8 9 ان کو چھٹی ہوگی۔ اگلے دن پلے سے 3 تک کو چھٹی ہوگی، اور 4 سے 8 9 تک کا پیپر ہوگا۔ اس طرح الٹرنیٹیو ڈیز کے اوپر ہمارے پیپرز ہوتے ہیں، اور ان پیپرز ہونے کے بعد ان کا رزلٹ کمپائل کیا جاتا ہے، اور اس میں ہم بچوں کو جو ان کے مڈ ٹرم ٹیسٹ ہوئے تھے ان کے نمبرز بھی اس میں ایڈ کیے جاتے ہیں، جو ہمارا فائنل فرسٹ سیمسٹر کا ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو نمبرز ہیں، جب ہم بچوں کو سمر ویکیشن ہوم ورک دیتے ہیں اس کے بھی ہمارے 50 مارکس ہوتے ہیں، ہر بچے کو سمر ویکیشن کے 50 مارکس ہوتے ہیں۔ ان 50 مارکس دینے کا ایک ایس او پیز بنا ہوا ہے کہ کیا بچے نے ٹائم پہ ہوم ورک لیا ہے، کیا اس نے ٹائملی ہوم ورک واپس کیا ہے، اس کے ہوم ورک کی جو بکلیٹ ہے یا جو رجسٹر ہے اس کی کلیننس کے دور، اس کی بک کو رجسٹر کو اس نے کتنا سنبھال کے رکھا ہے، اس کے 2 نمبر ہیں، اس کی لکھائی کے 2 نمبر ہیں، کیا اس نے ہوم ورک مکمل کیا ہے۔ تو اس طرح مختلف نمبرز کی ڈیٹیل کے ساتھ ایک بچے کو 50 مارکس دیے جاتے ہیں، اور یہ فرسٹ سیمسٹر میں ایڈ ہوتے ہیں۔ اینڈ آف دا سپتمبر رزلٹ پریپیئر ہو جاتا ہے، اور فرسٹ اکتوبر کے فرسٹ ویک میں ہم پی ٹی ایم کر کے یہ رزلٹ پیرنٹس کو دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم ان کو اگلا سیمسٹر پڑھانا شروع کرتے ہیں۔ ایک چیز جو کہ میں یہاں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اسپیشلی 1 کلاس سے آن ورڈ رزلٹ کمپائل کرنے سے پہلے جب ٹیچرز پیپر چیک کر لیتے ہیں تو ہم بچوں کو پیپر اپنے دیکھنے کا کلاس میں موقع فراہم کرتے ہیں۔ انفارچونیٹلی اگر کسی بچے کا کوئی کویسچن چیک نہ ہوا ہو، اس کی ٹوٹل میں غلطی ہو، یا اس قسم کے جو ایشو ہوتے ہیں پیپرز مارکنگ میں، تو وہ رزلٹ کمپائل ہونے سے پہلے ہی سارٹ آؤٹ ہو جائے، تو بچے کو پیپر کا ہم ریویو بھی کرواتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم سیکنڈ سیمسٹر شروع کرتے ہیں، اکتوبر سے لے کے فیبرری تک ہمارا سیکنڈ سیمسٹر ہے، فیبرری میں ہمارے فائنل ایگزامز ہوتے ہیں سیکنڈ ٹرم کے، اور ان کے درمیان بھی ہمارا ایک مڈ ٹرم ٹیسٹ ہوتا ہے جو کہ نومبر کے اندر جو ہے لاسٹ میں ہم مڈ ٹرم ٹیسٹ لیتے ہیں دسمبر کی چھٹیوں سے پہلے، اور بالکل پہلے سیمسٹر کی طرح اس سیمسٹر کا بھی مڈ ٹرم کے ٹیسٹ اسی طرح پیپر لیے جاتے ہیں، سیکنڈ مڈ ٹرم کے بھی، اور ان کو بھی ریکارڈ رکھا جاتا ہے۔ اور جب ہمارا فائنل رزلٹ آنے والا ہوتا ہے، بچے جب فائنل سیمسٹر کے پیپرز دے لیتے ہیں، تو پھر ہم دوبارہ سے وہی ریویو والا پروسیس کرتے ہیں اور ایک فائنل رزلٹ بناتے ہیں۔ 50% مارکس پہلے سیمسٹر کے ہوتے ہیں، 50% مارکس سیکنڈ سیمسٹر کے ہوتے ہیں، اور ان کو ایڈ کر دیا جاتا ہے۔ جو سلیبس ہم پہلے سیمسٹر میں پڑھا چکے ہیں اس کو ہم نے سیکنڈ سیمسٹر میں ایڈ نہیں کرنا۔ نارملی 6 اور 7 لیسنز پہلے سیمسٹر میں پڑھائے جاتے ہیں، اور 5 اور 6 لیسن سیکنڈ سیمسٹر میں پڑھائے جاتے ہیں۔ یہ ایس این سی آنے سے پہلے ہمارا یہ روٹین تھا، لیکن ایس این سی کا جو کورس ہے، جو کانٹینٹ ہے، وہ بہت لینتھی ہے، تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے 6 لیسنز فرسٹ سیمسٹر پیپرز دیے فائنل، اگلے سیکنڈ سیمسٹر میں 6 لیسنز پیپر دیے فائنل،
اور جو ٹوٹل ہے وہ ہم کمپائل کرتے ہیں. لیٹ سے کہ فرسٹ سیمیسٹر کے نمبر تھے 600، سیکنڈ سیمیسٹر کے نمبر جو تھے وہ 700 تھے. تو اس طرح یہ 1300 نمبرز میں سے ہم نمبر ایڈ کرتے ہیں. جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ بورڈ جو ہے وہ بھی گریڈنگ میں جا رہا ہے. پچھلے سال جو ہم نے رزلٹ کارڈ مینٹین کیا تھا اس میں بچے کے نمبرز کے ساتھ تمام سبجیکٹ کے گریڈز بھی دیے گئے تھے. اور اس سال بھی انشاءاللہ ہمارا ویسا ہی پروسیس ہوگا، کیونکہ اگلے سال جو ہے وہ جتنے بھی پنجاب کے بورڈز ہیں یہ بچوں کو نمبرز دینا بند کر دیں گے اور صرف گریڈ دیں گے کہ انگلش میں اس نے یہ گریڈ لیا ہے، اردو میں یہ گریڈ ہے، اینڈ اس طرح یہ گریڈنگ سسٹم کیمبرج کی طرح آ جائے گا. اور انشاءاللہ نیکسٹ جو ایئر ہوگا 24-25 اس میں ہم بھی گریڈنگ سسٹم کے مطابق اپنے اسکول کا رزلٹ اناؤنس کیا کریں گے. آخر میں جو کنووکیشن ایک سالانہ ہم کرتے ہیں، الحمدللہ اسکول میں ہمارے پاس اتنی جگہ ہے نیچے گراؤنڈ میں کہ جب رزلٹ کمپائل ہوتا ہے پہلے دن پی ٹی ایم ہوتی ہے. اس پی ٹی ایم میں تمام بچے اپنا رزلٹ آ کے اپنے ٹیچر سے لیتے ہیں along with their parents. اس میں وہ بچے، اب تک ہمارا سلسلہ یہ ہے کہ فرسٹ 10 کو جو ہے وہ ہم پوزیشنز دیتے ہیں، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ اینڈ 10 تک ان کو شیلڈ اور کنووکیشن میں دیتے ہیں. جس دن فائنل رزلٹ اناؤنس کیا جاتا ہے اس دن پی ٹی ایم ہوتی ہے، بچے آتے ہیں اپنا رزلٹ لیتے ہیں. وہ بچے جن کی پوزیشنز ہوتی ہیں ان کے رزلٹ کے اندر ان کو انویٹیشن دے دیا جاتا ہے، جی 1 یا 2 دن کے بعد ہمارا کنووکیشن ہوگا اور اسکول میں پراپر آپ آئیں گے اور اس میں آپ کو آپ کا انعام یا شیلڈ دی جائے گی جو بھی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ ففتھ سکس 7 8 9 10 کے لیے ہم مینیج کرتے ہیں. تو اس طرح ہم جو کنووکیشن ہے وہ بھی اسکول کے اندر ہی مینیج کرتے ہیں. آج تک کبھی ہم میرج ہال میں یہاں کہیں مارکے میں نہیں گئے کیونکہ ہمارے پاس جگہ ہے اور ہم ایزیلی یہ پچھلے 30 سال سے مینیج کر رہے ہیں. تو یہ تھا ہمارا کنووکیشن، اور اس کے بعد کنووکیشن میں ہی ہم اناؤنس کر دیتے ہیں کہ نیکسٹ کلاسز نیکسٹ نیا سیشن کب سے شروع ہو رہا ہے اور اس کی بکس آپ کب سے لے کے کب تک لے سکتے ہیں. تو الحمدللہ بڑا سموتھ جو ہے یہ سسٹم ایک چل رہا ہے ہمارا پچھلے 30 سال سے، اور اس کا جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے. اور مجھے امید ہے کہ بہت سارے ساتھیوں کے جن کے مجھے فون بھی آئے تھے کہ ہم نے اس سے کافی کچھ لرن کیا ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے بھی اور آپ کو بھی صحت والی زندگی عطا فرمائے اور ہمیں اپنے کام میں اور محنت کرنے کی ہمت اور عطا فرمائے. بہت شکریہ جی. اس کے ساتھ ہی ان تمام بچوں کو جنہوں نے بورڈ میں اچھے مارکس لیے ان کو مبارکباد، ان کے پرنسپل صاحبان کو، ان کے ٹیچرز کو، ان کے والدین کو مبارکباد. اور گزشتہ 14 اگست یوم آزادی مبارک ہو. پاکستان زندہ باد.